ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور 2-3 اعتراضات ہیں، امید ہے ان کے جوابات۔ بریلوی علماء کے خصوصی طور پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے کوئی حوالہ دیں تو کھل کر تشریح فرما دیا کریں، جیسے کہ ایک تقریر میں یہ کہا گیا کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جیسا اللہ کو اختیار ہے ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے۔ بھیا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ان مسلک اور بریلوی اور دیوبندی اس سے کافی بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کاموں میں نہ پڑے۔ جن سے محبت ہے انہی کا حق نہیں ادا ہوتا تو نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ جو صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تعلیم، اسی کے متعلق مشکلات پیش آتی ہیں تو کس کی تردید اور کون کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم احمد رضا خان صاحب کا جہاں بھی کوئی مسئلہ ضرورت ہوتی ہے ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کیا کریں؟ فتویٰ ہوتا ہے، وہ فتویٰ نقل کر دیتے ہیں کہ ان حضرات کے یہاں بھی یہ فتویٰ ہے، فلاں کے یہاں بھی یہ فتویٰ ہے۔ ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جیسا اختیار اللہ کا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ویسے ہی اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے جو کہا ہے اس میں 2 چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک شارع حقیقی اللہ ہے، اصل میں اللہ ہے جو اپنے بندوں پر حکم نافذ کرتا ہے، نازل کرتا ہے، بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عمل پہ ثواب، عذاب یا قانون کی کس شق کے تحت کیا سزا ملے گی اس کا تعین کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ ظہر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں تمہیں 10,000 نیکیاں ملیں گی، نہیں ہو سکتا، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس عمل کا وزن اللہ کے اختیار میں، اللہ متعین کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ وتر پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ جہنم سے بچائے گی۔ اسی طرح حج کرو گے تو تمہیں یہ اس کا ثواب ہے۔ یہ سب چیزوں کا تعین اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، نبی خبر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بتاتے ہیں کہ روزے کا تمہیں اتنا ثواب ہے، روزے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، برے کام کرو گے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا وحی کے ذریعے بتاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے تھے، بات اتنی۔ اس کے برعکس امام احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ میں 28 یا 30 احادیث نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں، قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے بنا سکتے تھے، اور ان کا دیکھو اس حدیث میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ قوانین آپ نے خود بنائے ہیں امت کے لیے۔ اور جو دیوبند کے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون خود نہیں بنائے بلکہ اللہ نے فوری طور پر آپ کے باطن میں وحی کی تھی اور آپ نے زبان سے اظہار فرما دیا تھا، اور شارع حقیقی اللہ ہے۔ اور اس کے 2 حوالے ہم نے دیے تھے کہ ایک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے، اور ایک مولانا یار یہ بمبے میں تھے پھر مدراس میں تشریف لے گئے تھے، فوات الرحموت مسلم الثبوت کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ مولانا عبدالعلی صاحب بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ٹھیک یہ مسلک نقل کیا ہے جو سب کے استاد تھے۔ تو دونوں کا فتویٰ یہی ہے، ہم نے اس کے مطابق بات کی تھی۔ یہ آپ نے جو لفظ لکھا ہے نا اختیار، بریلوی حضرات اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ کا اختیار ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ دیکھیں نا، اپنے مخالف کے مسلک کو نقل کرنے بھی خیانت سے کام لے گا تو اللہ کیا پکڑا جائے گا؟ اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تم جو دوسروں پہ الزامات لگا رہے تھے یہ تو اس نے کہا ہی نہیں تھا، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ یہ بریلوی حضرات کا مسلک یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اختیار انہیں دیا ہے اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اختیار دیا ہے، جبکہ امت میں ایک پورا طبقہ ایسا ہے
جو اس کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو شارع قانون کا بنانا ہم نے اس پہ کہا ہے، اس پہ اختیار پہ نہیں کہا. یہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر آپ نے اس پہ مزید پڑھنا ہو تو احمد رضا خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دولت المکیہ، اس کو پڑھ لیں. اس میں بھی یہ بحث ہے. ایک آدھ جملہ ہی ہے لیکن بہت بہت وزنی جملہ ہے. ہماری بات سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اچھے بھیا آپ نے دریافت فرمایا، ہم نے عرض کر دیا.